السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. تمام تر تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 سے کلاس رہے گی انشاءاللہ تعالی. آج کی کلاس کا اہم موضوع ہے فیصلہ اللہ کی کتاب سے ہی کیا جائے گا. فیصلے کے تعلق سے، قانون کے تعلق سے آج کی کلاس رہے گی کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں اللہ رب العزت کے کلام کے مطابق ہی ہم کسی کو فیصلہ دیں گے اور خود ہم اپنی زندگی میں بھی فیصلہ اسی سے لیں گے. اس کے مطابق پوری کی پوری آج کلاس انشاءاللہ تعالیٰ پوری آیتیں اسی موضوع پہ خاص رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام کو ہمارے دل کا نور، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، کلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، قرآن کو قرآن کی روشنی میں، قرآن کو صحیح احادیث کی روشنی میں، قرآن کو صحابہ کے عمل کی روشنی میں ہمیں سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. یا ایھا الرسول، اے رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. آپ ان لوگوں کا غم نہ کریں. کن لوگوں کا غم نہ کریں؟ یہاں پہ جو فرسٹ مخاطب ہے وہ یہودی ہیں اور منافق ہیں. تو منافق کے تعلق سے، منافق کون سے؟ جو یہودیوں سے منافق بنے. تو اصل میں ان کے اندر یہودیت ہے، لیکن اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو تکلیف، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے سازشیں کرنے کے لیے وہ یہودی سے مسلمان ہوئے. تو ایسے یہودی اور ایسے منافق کے تعلق سے یہ 2-3 آیتوں میں بیان کیا جائے گا، اور ان کی منافقوں کی صفات تقریباً 11 یا 12 صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں. اور ان 11 اور 12 صفاتوں کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ دشمن ہے، تمہارے دین کے دشمن ہے، اللہ کے نبی کے دشمن ہے، اور ان کے اندر یہ خصلتیں ہیں، یہ برائیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ فیصلہ کرنے تمہارے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس کسی مسئلے کو لے کر کے آتے ہیں، تو اس کے ساتھ تم انصاف کرنا، ان کو صحیح فیصلہ بتانا، یعنی قرآن مقدس کے مطابق فیصلہ بتانا. بھلے ہی اس میں کوئی بھی نقصان ہو جائے، دنیا بھی نقصان ہو جائے یا اخروی نقصان ہو جائے، یا تمہیں کوئی چیز جاتے ہوئے نظر آئے، کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں انصاف کرنا ہے. بھلے دنیا کا کوئی نقصان ہمارے نظر میں آ رہا ہے، یا آخرت، یا اپنی ذات کا کوئی نقصان نظر آ رہا ہے، دین کا کوئی نقصان نظر آ رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے یا فائدہ نظر آ رہا ہے، ہر حال میں ہمیں انصاف کرنا ہے. تو یہاں سے دیکھیں گے صفات کے پہلے اللہ رب العزت نے نبی کی کیفیت کو ذکر کیا ہے. کیفیت کیا بیان کرتا ہے؟ یا یہ رسول، اے رسول، آپ ان لوگوں پر غم نہ کریں. کیوں غم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس کے پہلے بھی، اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں سورہ کہف کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ فرماتا ہے فلا اللہ کا باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. فلا اللہ کا باخع، کیا اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے اگر انہوں نے اس حدیث پر، یہاں حدیث قرآن کو کہا گیا، اگر وہ اس حدیث پر ایمان نہیں لائیں گے تو یا رسول اللہ کیا اب اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے؟ تو نبی مکرم کی کیفیت یہ تھی
کہ اگر یہ انسانوں کو ہدایت نہیں ملی، اگر یہ صراط مستقیم پر نہیں آئے تو ان کی دنیا بھی برباد ہے، قبر بھی برباد ہے، حشر بھی برباد ہے، اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس کا یقین تھا، اور وہ یقین آپ کو پریشان کرتا تھا، آپ کو بے چین کرتا تھا، آپ کو ایسا ٹینشن اور ایسی فکر میں لاحق کر دیا تھا کہ ساری کائنات کے خالق اور مالک نے اعلان کر دیا، وہی پہنچا دیا کہ نبی مکرم کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے غم میں، ان کے فکر میں، یہ کیوں تھی یہ کیفیت؟ کیونکہ یقین تھا قبر کی زندگی کا، کیونکہ یقین تھا حشر کی زندگی کا، کیونکہ یقین تھا آخرت کی زندگی کا۔ ہمیں یہ فکر اپنی اولاد کے لیے نہیں ہو رہی، اپنے ماں باپ کے لیے نہیں ہو رہی، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں ہو رہی، اور وہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں اپنے آپ کے لیے نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں اس چیز کا یقین کمزور ہو گیا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، قبر میں ہمیں اٹھایا جائے گا، حشر میں ہمیں اٹھایا جائے گا، یہ یقین کمزور ہے۔ یہ یقین جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ رات میں کھڑا کرتا ہے اپنے رب کے سامنے، پھر وہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ یقین گناہوں سے رکنے پر مجبور کرتا ہے، وہ یقین نیکی کے کام کو ڈھونڈنے پر مجبور کرتا ہے۔ سارا معاملہ، سارا دار و مدار جو ہے وہ اس یقین کے اوپر، اس ایمان کے اوپر ہے۔ تو نبی مکرم کو کیا ایمان، اللہ اکبر، جنہوں نے خود جنت اور جہنم کو دیکھ کر کے آئے، جن کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، جبرائیل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ سے کلام کر رہے ہیں، آپ کے ایمان کا کیا کہنا؟ تو نبی مکرم اس قدر فکر اور پریشانی میں مبتلا رہتے تھے کہ یہ کیسے اس کو ہدایت مل جائے، کیونکہ ہدایت نہیں ملے گی تو دنیا کی زندگی بھی اس کی فکر اور پریشانی میں گزرے گی، ٹینشن میں گزرے گی، ڈپریشن میں گزرے گی۔ آپ دیکھ لیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے اور موٹر ہے، اور عزت اور شہرت ہے، لیکن زندگیوں کے اندر ایسی مایوسی چھائی ہوئی ہے لوگوں کی۔ آپ لوگوں کی زندگیوں کے اوپر سرچ کر کے دیکھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے، ان کی سن کر کے دیکھیں کہ سب کچھ ہے لیکن اس کے بعد بھی کچھ نہیں، دل ویران پڑا ہوا ہے، سکون اور اطمینان ختم ہے۔ اور اللہ کی قسم، اگر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے تو وہ صرف اور صرف اس دین کے اندر ہے۔ دین سے ہٹنے کے بعد آپ کو دولت، شہرت اور عزت تو مل جائے گی، لیکن دل کا سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، الا بذکر اللہ، الا خبردار ہو جاؤ، کیونکہ انسان جو ہے وہ سکون کو، کوئی دولت کے اندر سکون کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی عورت کے اندر سکون کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی بڑی سیٹ کے اوپر سکون کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی عزت کے اندر سکون کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں، یعنی اللہ کے حکم میں، ذکر سے مراد صرف تسبیح گھما لینا نہیں ہے، ذکر سے مراد اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنا بھی علم ہے، اس علم کو سیکھنا، اس احکامات پر عمل کرنا، یہ عمل ہمیں سکون عطا کرے گا۔ تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ فیصلہ کر دیا اللہ رب العزت نے دو ٹوک انداز میں۔ اور آج دیکھ لیں آپ کتنے لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں، وہی پریشان ہے، اور ایمان تو ضد ہے خوف کی، جس دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے اس دل سے خوف اور غم اور ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے انبیاء کی کیفیت کو بیان کیا۔ یہ کیفیت ہماری کیوں نہیں بن رہی؟ ہم بھی تو نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے چاہنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، تو انسانیت کے لیے نبی کو اتنی فکر تھی، ہمیں کیوں نہیں ہے انسانیت کے لیے فکر؟ ہم کیوں ان کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں؟ یہ سب پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل میں آخرت کا یقین ہمارا ہی خراب ہو گیا ہے، ہمارا ہی کمزور ہے، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے۔ اگر ویسا ہو تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فکر ہی مقصد ہے، اور دنیا کی ہر چیز ضرورت ہے۔ دنیا کے سارے کام ہم کریں گے کیونکہ وہ ضرورت ہے، لیکن مقصد کیا ہوگا؟ مقصد آخرت ہوگا، مقصد لوگوں کو آخرت میں کامیاب کرانا ہوگا۔ دنیا کی کامیابی، دنیا تو جو مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ تو مل کر کے رہے گی، اصل جو ہے وہ آخرت ہے، جو ہماری جدوجہد کے بعد ملنے والی ہے، ہماری کوشش کے بعد ملنے والی ہے، ہمارے عمل کے بعد ملنے والی ہے۔ تو انبیاء کی کیفیت بتانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے غم نہ کریں، اے رسول آپ ان لوگوں پہ غم نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، مطلب ایسے لوگوں پر آپ غم مت کریے جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، یعنی
नाफरमानी में जल्दी करते हैं, जो हुक्म आपका आया उसको इनकार करने में जल्दी करेंगे, उसको इनकार करने में पहल करेंगे। ऐसे लोगों पे गम करने की जरूरत नहीं है, पहली बुराई। दूसरी, उन लोगों में से कुछ तो वो हैं जो अपने मुंह से ये कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, हालांकि उनके दिल ईमान में नहीं होते, वो ईमान वाले नहीं होते। वो कहते हैं मुंह से, लेकिन असल में उनके अंदर ईमान नहीं है। दो बुराई बताई गई। पहला ये कि वो ईमान वाले नहीं है, उनके ऊपर गम करने की जरूरत नहीं। दूसरा कि वो मुनाफिक है, मुनाफिक पे गम करने की जरूरत नहीं। 3 सिफत हो गई। इसके बाद देखें, और कुछ उन लोगों में से जो यहूदी हैं वो झूठी बातें सुनने में आदी हैं। यहूदी हैं, उन पे भी गम करने की जरूरत नहीं। झूठी बातें सुनने के आदी है वो। आपके अल्लाह के कलाम, नबी का फरमान जो सच्चाई पे मबनी है, उसको सुनने के लिए वो तैयार नहीं। उनको तो झूठी बातें ही पसंद है, झूठी बातें ही अच्छी लगती हैं। हम देख लें खुद अपने आप को रख करके, सुबह से शाम तक न्यूज देख रहे हैं, जबकि जान रहे हैं कि ये सब बकवास है। 99% गलत चीजें इसके अंदर खबर आ रही है, लेकिन उसके बाद भी उसके लिए लगे हुए हैं। कुरान वहां पे देखने की, हदीस देखने की, हदीस पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये झूठी बातों के ही आदी हैं, ये झूठी बात सुनना ही इनको अच्छा लगता है, वही उसी का मशगला है और वही सुबह से शाम तक इनकी जिंदगी है। फिर चौथी सिफत, 5वीं सिफत, और वो दूसरी कौम के जासूसी करते हैं। वो दूसरी कौम के लिए जासूसी करते हैं, मतलब इस्लाम के खिलाफ वो जासूसी करते हैं। तो जो इस्लाम के खिलाफ जासूसी करे, इस्लाम को बर्बाद करने के लिए, इस्लाम को खत्म कर देने के लिए, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए या मुसलमान को नुकसान पहुंचाने के लिए जासूसी करता है, उसके लिए गम कर रहे हैं रसूलुल्लाह, मत करिएगा। इसके बाद 5 हो गए। 6वां फरमाता है, जो इताअत पर आपके पास नहीं आते, जो आपके पास नहीं आते, से मुराद ये कि वो इताअत की गरज से आपके पास नहीं आते, मतलब वो कुरान और हदीस इताअत की गरज से नहीं सुनते। हम देख लें, हम क्यों सुन रहे हैं कुरान और क्यों पढ़ रहे हैं हदीस? तो हमारा नज़्मुल ऐन, हमारा मकसद, हमारा एम ये होना चाहिए कि हम अल्लाह के कलाम को और नबी के फरमान को इसलिए सुन रहे हैं कि हम उस पर अमल करेंगे, हम उस पर ईमान लेकर के आएंगे, हम उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर ये नहीं है और ये है कि सिर्फ हम इल्म हासिल करने के लिए सुन रहे हैं, हमें डिग्री मिल जाएगी इसलिए सुन रहे हैं, हमारा नंबर ज्यादा आ जाएगा इसलिए हम पढ़ रहे हैं और इसलिए हम असाइनमेंट हल कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी खराबी है। असल तो ये कामयाबी है कि हश्र के मैदान में सीधे हाथ में हमें रिजल्ट मिल जाए, सीधे हाथ में हमारा नाम आमाल मिल जाए। यहां पे 100% आ जाना, ये कम हो जाना, ये ज्यादा हो जाना, इसके लिए एक दूसरे से बहस, ये कोई फायदेमंद चीज नहीं है। तो हम ये क्यों आते हैं आपके पास? ये इसलिए आपके पास आते हैं कि ये इताअत की गरज से नहीं आते। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम अल्लाह के कलाम को, नबी के फरमान को इताअत की नीयत से सुने, इताअत की नीयत से अमल करें और इताअत की नीयत से इल्म हासिल करें। 6 हो गया। 7वां देखते हैं, वो कलमात का मौका महल साबित हो जाने के बाद उसे बदल देते हैं। मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो अहकामात हैं वो मौके महल पर साबित हो जाने के बाद कि ये क्राइम किया, इसमें ये सजा होगी, उसको वो बदलने पर भी माहिर होते हैं। इसके ताल्लुक से एक हदीस देखें कि ये आयत क्यों नाजिल हो रही है। इसका सारे नुज़ूल इस तरह, सूरह तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 341। 2 आदमियों ने, ये मतलब ये जानी का केस एक आया था, जिना यहूदियों में से किसी ने किया और वो शादीशुदा थे और शादीशुदा के लिए वो लोग आपस में बहस कर रहे थे कि इसकी क्या सजा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं दिखे इनको और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग अपने फैसले के घर लेकर के गए, यानी जहां पे इल्म वगैरह हासिल किया जाता है, पढ़ाया जाता है, फैसले दिए जाते हैं, वहां लेकर के गए और आपको एक तकिया दिया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए और तकिए पे जलवा अफरोज हुए, मतलब तकिए के ऊपर हाथ रख करके या टेक लगा करके आप बैठे। वो कहते हैं कि ए अबू कासिम, लेकिन रसूल अल्लाह नहीं कह रहे क्योंकि यहूदी है ना, ए अबू कासिम, कासिम के वालिद, हमें बताइए कि जिना की सजा क्या है, या जिना की सजा क्या हो, हमारे 2 लोगों ने जिना किया है जो शादीशुदा है। नबी मुकर्रम कहते हैं क्या तुम तौरात नहीं पढ़ते, क्या तुम्हारे पास तौरात नहीं है? तौरात लेकर के आओ। तौरात लाई गई,
نبی مکرم نے اپنے تکیے کو ہٹایا اور سامنے رکھا، کہا اس کے اوپر رکھو، رکھ دیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے توریت مجھے تجھ پر ایمان ہے اور مجھے اس پر بھی ایمان ہے جس نے تجھے نازل کیا، یعنی اللہ پر بھی ایمان ہے۔ اور کہا کہ اس کے اندر کیا حکم ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رجب، تو نبی مکرم نے کہا کہ تم زنا کی کیا سزا دیتے ہو شادی شدہ کے لیے؟ تو کہا کہ زنا کی سزا ہمارے پاس یہ ہے، مطلب ہماری کتاب میں یہ ہے، جھوٹ دیکھیے آپ، اور اگر ابھی آپ ملائیں گے تو مسلمان بھی کم نہیں ہے۔ اللہ کے کلام میں کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کی غلط تعبیر کر کے اور غلط فیصلے نکالنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ایسی مرد یا عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں اور گدھے میں الٹا بٹھا کر کے اور کالک اس کے منہ پہ پوت دی جائے اور پورے بازار میں اور پورے علاقے میں گھمایا جائے۔ عبداللہ بن سلام وہاں پر تھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کی کتاب میں یہ فیصلہ نہیں ہے، مطلب توریت کے اندر یہ حکم نہیں ہے، تم اسے چھپاتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اصل میں 2 حدیث کو ملا کر کے یہاں پہ بتا رہا ہوں، حدیث نمبر بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ نبی مکرم نے کہا کہ تم میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو بلاؤ۔ اچھا عبداللہ بن سلام نے کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ عبداللہ بن سلام جو صحابی ہیں وہ پہلے یہودی عالم تھے، اس لیے وہ توریت کے بارے میں جانتے تھے، توریت کے حکم کے بارے میں وہ جانتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اندر بھی وہی حکم ہوگا جو قرآن کے اندر ہے، کیونکہ یہ آیا ایک ہی طرف سے ہے، مطلب اللہ رب العزت کی جانب سے آیا۔ تو میں سب سے بڑے عالم کو بلاؤ، سب سے بڑے عالم کو بلایا گیا، اسے کہا کہ پڑھو کہ زنا کا کیا حکم ہے۔ زنا کا حکم جب وہ پڑھنے لگا اور جب زانی مرد اور عورت یعنی جو شادی شدہ تھے اس کا حکم آیا تو اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ کے ادھر کا اور ادھر کا پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی مکرم نے کہا ہاتھ ہٹاؤ اور پڑھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے پڑھا تو اس میں صاف طور پر لکھا ہوا تھا کہ اس کو رجم کیا جائے گا۔ تو نبی مکرم نے حکم دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6841 مسلم شریف حدیث نمبر 1699 یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ آیتوں کو بدلنے میں ماہر تھے۔ آپ مسلمان کو دیکھیے، کسی نے اگر غصے میں آ کر کے طلاق دے دیا ہے، شراب کے نشے میں طلاق دے دیا ہے، پانی میں لکھ دیا اس نے طلاق طلاق طلاق، بس طلاق ہو گئی، عورت کو چھوڑ دیا گیا۔ 14 سال سے پڑی ہوئی ہے، 10 سال سے، 7 سال سے، 8 سال سے پڑی ہوئی ہے، ظلم عورت کے اوپر۔ اور اگر پھر سے ملنا ہے تو حلالہ کرنا ہوگا۔ ان سے پوچھو کہاں پر ہے حلالہ؟ تو کہتے ہیں قرآن میں۔ یہ بدتمیزی مسلمان، جیسے نبی مکرم نے کہا نا کہ ان کے تم شانہ بشانہ چلو گے، ان کے قدم بقدم چلو گے، ان کے اندر 72 فرقے ہوئے، تمہارے اندر بھی 72 فرقے ہوں گے، وہ 72 جہنم میں جائیں گے، میری امت کے بھی 72 لوگ جہنم میں جائیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یعنی جو پہلا فرقہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہوگا وہی جنت میں جانے والا ہے۔ تو کتاب کے حکم کو بدل دیں، یہ 7ویں ان کے اندر خصلت برائی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے یہ حکم دیا جائے، اگر وہ کہتے ہیں مطلب جب وہ نبی مکرم کے پاس فیصلہ لینے کے لیے پہنچاتے ہیں یہودی، کیونکہ ان کے اندر تو بغض ہے، ان کے اندر تو نفرت ہے، ان کے اندر تو عداوت ہے رسول اللہ کے لیے، تو مسلمانوں تمہارے اندر کیا ہے؟ تم کیوں جاتے ہو قرآن حدیث کے پاس؟ مسئلے کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، عمل بھی کرنا ہے۔ یہ یہودی کا کیا حرکت تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لینا، اگر تمہارے مطابق اگر حکم دیا جائے تو تم قبول کر لینا، اور اگر تمہارے خلاف دیا جائے تو اسے چھوڑ دینا، اسے الگ کر دینا۔ کیا مطلب ہوا کہ پڑھو تم قرآن، پڑھو حدیث، لیکن تمہارے مطابق اگر آ جائے بات تو قبول کر لینا، تمہاری خاندان کے مطابق بات کہی جا رہی ہے، تمہاری نفس کے مطابق بات کہی جا رہی ہے، تمہارے معاشرے کے مطابق بات کہی جا رہی ہے، تمہارے دوستوں کے مطابق بات کہی جا رہی ہے تو قبول کر لینا۔ جس میں تمہیں دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے، دنیا کی شہرت نظر آ رہی ہے، دنیا کی عزت نظر آ رہی ہے، دنیا کی دولت نظر آ رہی ہے، وہ کام کر لینا۔ اور جو کام تمہاری آزادی کو چھین لے، جو قرآن و حدیث کا وہ کام جو تمہاری آزادی کو چھین لے، اس کام کو چھوڑ دینا۔ یہی ہم کر رہے ہیں اکثر و بیشتر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن وہ بات لیں گے جو ہمارے طرف چلتی ہے اور وہ بات کو چھوڑ دیں گے جو ہماری طرف نہیں چلتی۔ یہ یہودیوں کی فطرت تھی، یہ منافقوں کے اندر چیز ہوتی ہے
کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے، قرآن سے بغض رکھتے۔ ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیا ہم کو بھی نفرت ہے؟ کیا ہم کو بھی بغض ہے؟ کیا ہم بھی منافقت ہے ہمارے اندر کہ یقین ہی نہیں ہے اللہ کی ذات کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا؟ غور کریں کہ کیا چل کیا رہا ہے یہ، کہ مسلمان جیسی کوئی قوم نظر آتی ہے، بس روح تو جیسے نکل چکی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ سنو، اگر تمہارے مسئلے کی بات ہو، تمہارے فائدے کی بات ہو تو لے لینا، اور فائدے کی نہیں ہوگی تو چھوڑ دینا۔ اور جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو آپ اللہ کے طرف سے اس کے بارے میں قطعاً کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ مطلب اللہ رب العزت نے فیصلہ کن بات فرما دیا کہ ہم نے ان کو فتنے میں ڈال دیا ہے، اور اب آپ ان کو بچا نہیں سکتے، ان کے اوپر غم کھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ گمراہ ہم نے کر چکا ان کو۔ کتنی بات ہو گئی؟ 9۔ اس کے بعد فرما رہے 9 ان کی خصلت بیان کی گئی، 9 ان کی برائیاں کہ اللہ رب العزت نے ان کو چھوڑ دیا۔ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ 10، اللہ رب العزت نے ہدایت سے محروم کا اعلان کر دیا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کو دل کو پاک کیا جائے۔ اللہ رب العزت پاک کرنے کے لیے تیار نہیں ان کے دل کو۔ ایسے سنگین جرم والے لوگ ہیں یہ۔ پھر اس کے بعد اب دیکھنا کتنی برائیاں کتنی ساری گرائی جا رہی ہیں، اور یہ پہچان بھی بتائی جا رہی ہے منافق کی۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں بھی اللہ ان کو رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا، بے عزت کرے گا، ڈپریشن کا شکار بنائے گا، تل تل کر کے وہ تڑپتے رہیں گے سکون اور اطمینان کے لیے، راحت کے لیے، لیکن یہاں پہ اسی طریقے سے وہ پڑے رہیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ ان کو ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلت کی مار ان کو ماری جائے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ 11 بات کی، اور پھر اس کے بعد ہو رہا اور وہ جھوٹی باتیں سنانے کے عادی ہیں۔ جھوٹی بات سننا اور سنانا اس کے عادی ہے۔ اور اس کے بعد وہ جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں، مطلب حرام کھانے میں ان کو کوئی پرہیز نہیں، کس کے گھر کھا رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، نہ ظاہری پاکی ان کو نظر آتی ہے نہ باطنی پاکی نظر آتی ہے، نہ ظاہر تو خیر لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن باطن کی اس کا یہ جو مال تھا یہ کہاں سے آیا تھا، یا ہم نے کہاں سے کمایا تھا، یا ہم جس کے یہاں کھا رہے ہیں وہ کہاں سے کماتا ہے، حلال و حرام کی ان کے اندر کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ پھر اگر وہ آپ کے پاس کتنی ہو گئی؟ 12 چیز ہو گئی۔ پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کر دیں۔ اگر وہ کسی جھگڑے کا فیصلہ لے کر کے آپ کے پاس آتے ہیں کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یا کسی نے چوری کر دیا یا مرڈر کر دیا یا زنا کر دیا تو کیا سزا دی جائے گی، کیا فیصلہ ہے اس کا، تو آپ کے اختیار کی بات ہے۔ اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں گے تو وہ آپ کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات مدینہ میں کہی جا رہی ہے۔ اوس اور خزرج اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے قبائل ہیں، کچھ لوگ تو اسلام میں آ گئے، کچھ لوگ اسلام میں نہیں آئے، اور بہت سے لوگ وہاں پر یہودی تھے اور نصرانی کم تھے، یہودی زیادہ تھے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کو انکار کر دیا کوئی بات بتانے سے، کیوں انکار کر دیا؟ کیونکہ ان کے پاس ہے علم، یہ یہودی ہیں، ان کے پاس توریت ہے، ان کے پاس معلوم ہے کہ زنا کی سزا کیا ہونی چاہیے، کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ وقت ٹائم پاس یوں کہہ لیجیے آپ، یا صرف ایسی بات کو سمجھنے یا سمجھانے کی نیت سے تو نہیں آ رہے ہیں، یہ صرف ایسی بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ٹائم خراب کرنے کے لیے، تو آپ چاہیں تو فیصلہ کریں، چاہے تو بھگا دیں، ان کو فیصلہ نہ کریں، اور یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان بنانا ہے اصل میں، کہ دنیا کی کوئی طاقت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت رزق نہیں چھین سکتی، رزق نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی بیماری بیمار نہیں کر سکتی، موت نہیں دے سکتی، اور موت سے اچھا نہیں کر سکتی۔ یہ سارے کام خالق کائنات کے ہیں۔ عزت اور ذلت کا مالک، رزق کا ہر چیز کا خالق اور مالک اور رازق صرف اور صرف اللہ رب العزت۔ تو نبی اللہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب فیصلہ کن بات، اور یہ امر
یہ آرڈر، یہ حکم اللہ رب العزت کا فرماتا ہے، اور اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب، محبت کرتا ہے، یحب المقسطین، فیصلہ سچائی کرنے والوں کو، یعنی انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بتائیے 12 برائیاں میں نے آپ کے سامنے گنایا، ایسی سنگین برائیاں کہ یہ جاسوسی کرنے آتے ہیں، یہ دین کا برا چاہتے ہیں، یا آپ کے سامنے اطاعت کی نیت سے نہیں آتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہوتے، جھوٹ ہی ان کا مشغلہ ہے، حرام کھانا ہی ان کی خوراک ہے، ساری برائیوں کو گنا دیا اللہ نے۔ لیکن اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اگر یہ فیصلہ کرائے تو آپ کو سچائی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، آپ کو انصاف کرنا ہے۔ یہ انصاف کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو میں نے حدیث بتایا تھا، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انصاف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام میں جو حکم ہے وہ حکم آپ بیان کریں گے۔ اب آپ کے پاس بھی فیصلہ آئے گا، کیونکہ آپ سب یہ کورس کو کر رہے ہیں، اب لوگ آپ کو سمجھ لیں گے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے سامنے فیصلہ آئے گا۔ نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے ہوگی، میت کیسے ہوگی، بزنس کون سا کرنا ہے، کاروبار کیسا ہونا چاہیے، نوکری کون سی صحیح ہے، پردہ کیسے کرنا ہے، یہ سارے فیصلے آئیں گے، یہ ساری باتیں آئیں گی۔ اور وہ آپ کا دشمن ہے یا دوست ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، وہ آپ کی جماعت کا ہے نہیں ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے اور بہت سخت دشمن ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، وہ آپ کا دوست ہے اور بہت اچھا دوست ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کے کلام میں اس کا کیا فیصلہ دیا ہے۔ بس دو ٹوک انداز میں آپ کو بات کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی کو روبائی نہیں آتی کہ دل کے اندر کچھ ہے کہہ کچھ اور رہے، یہ چیز نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ مومن کی شان نہیں۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ ہاں بھائی یہ کلام میں ہے، یہ میرا کانسیپٹ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے لیے میرے پاس یہ دلیل ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا، حدیث میں یہ لکھا ہوا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اب اس میں کوئی بھی نقصان ہو جائے اس کی طرف ہم کو ہماری نظر نہیں ہونا چاہیے۔ آگے انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر اور بات کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 43، اور وہ کیسے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس حکم سے منہ موڑتے ہیں اور ایمان لانے والے نہیں۔ ان کے پاس ہے۔ اب آپ دیکھیے گا مسئلے پوچھنے جب علماء کے پاس جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں وہ کہ ہاں قرآن میں تو ایسا لکھا ہے مولانا صاحب کہ بیاج حرام ہے، حدیث میں بھی ہے ہاں بیاج حرام ہے، لیکن آپ مسئلہ بتائیں۔ تمہیں تو پتہ ہے قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے۔ نہیں وہ دارالحرم میں ہم رہتے ہیں، یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اب کیا کریں؟ یہ چور دروازے میں بتا رہے ہیں ان کو، اور پھر وہ بھی ان کے حساب سے کیوں دے رہے ہیں فیصلہ؟ کیونکہ یہ مسجد کے صدر صاحب ہیں، یہ سیکرٹری ہیں، اگر نہیں دیں گے تو پیمنٹ نہیں ملے گی، نوکری سے نہ نکال دیے جائیں۔ یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ تعزیہ بنائی جاتی ہے، اگر تعزیے کے خلاف میں نے بول دیا تو میرا بوریا بستر بن جائے گا۔ وہ شخص کی بیوی پردہ نہیں کرتی ہے، اگر پردے کے حساب سے میں نے بول دیا تو وہ سیکرٹری ہے، نکال دے گا مجھے۔ اس کی طرف سے اتنا فدیہ آتا ہے، اتنی زکوٰۃ آتی ہے سال کی میرے پاس، وہ نہیں آئے گی۔ یا اگر عالم نہیں ہے اور پھر ڈر کا رہے گا، میری دکان ہے، وہ دکان سے سامان لینا بند کر دے گا، وہ مجھ سے بات کرنا بند کر دے گا، میری رشتہ داری میں فرق آ جائے گا، میری بیٹی بھی ہوئی ہے اس کو طلاق دے دی جائے گی۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اور اسی کو اللہ رب العزت نے کہا مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں پتہ ہونے کے بعد بھی اس کو پوچھ کر کے اور اس میں چور دروازہ یا سائڈ کا دروازہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ ان کو سب پتہ ہے، کیا نہیں پتہ ہے شراب کیا ہے، جوا کیا ہے، چوری کیا ہے، مرڈر کیا ہے؟ بے شک ہم نے، اور کیا یہ نہیں پتا ہے کہ صحیح دین اللہ کا کلام و نبی کا فرمان ہے؟
لیکن اس کو سیکھ کیوں نہیں رہے؟ اگر سیکھ لیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک جہالت ہے کہ علم ہم اس لیے حاصل نہیں کر رہے ہیں کہ عمل کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت دونوں سوال کرے گا، علم کیوں نہیں حاصل کیا، پھر جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کیوں نہیں کیا. تو پہلے تو یہ ہوگا نا کہ علم کیوں نہیں حاصل کیا. سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا فرض تو یہی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرض کر دیا اللہ رب العزت نے. آیت نمبر 44 دیکھتے ہیں. بے شک ہم نے تورات نازل کی. کس نے نازل کی؟ اللہ رب العزت نے. اس میں ہدایت اور روشنی ہے. ہم نے تورات نازل کی، مطلب آسمانی جو بھی کتاب ہے اس کے اندر یہ دو صفت آپ کو ملے گی کہ اس کے اندر ہدایت ہے اور روشنی ہے. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت انسان کا بدل دینے کے نام کو ہدایت کہتے ہیں. بدل دینے کی چیز کو ہدایت کہتے ہیں. جب کسی کو ہدایت ملتی ہے تو وہ ویسا جیتا ہے جیسا اللہ رب العزت چاہتا ہے. اس کے اوپر سورہ بقرہ میں ہم لوگ کافی بات کر چکے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. ہدایت دی اور روشنی دی. روشنی کیا ہوتی ہے؟ روشنی اور اندھیرے میں کیا فرق ہے؟ روشنی وہ ہوتی ہے کہ جب روشنی ہو جاتی ہے تو ہمیں صحیح اور غلط بھی دکھتا ہے، کہاں پہ کیا رکھا ہوا ہے، کہاں پہ کھائی ہے، کہاں پہ دریا ہے، ساری چیز ہم کو صاف نظر آتی ہے. اور روشنی خوف کو بھی ختم کر دیتی ہے، ڈر کو بھی ختم کر دیتی ہے. اور اندھیرا وہ خوف غم بھی لے کر کے آتا ہے اور صحیح اور غلط کی تمیز ختم کر دیتا ہے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کہاں پہ کرسی رکھی ہوئی ہے، کہاں پہ پلنگ ہے، کہاں پہ کھمبا رکھا ہوا ہے، کہاں پہ گڈھا ہے، کہاں پہ کھائی ہے، اور بس گرنا پڑنا اور ٹکرانا اور اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کرنا ہے. تو نور، اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے نور دیا، روشنی دیا کہ جس میں تم جانتے ہو کہ والدین کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچے کے ساتھ، بچے کی تربیت کیسے ہوگی تو بچے کی طرف سے سکون ملتا ہے. عورت کیسی لانا، بیوی کیسی لانا ہے تو بیوی سے بھی سکون ملتا ہے. بزنس کیسے کرنا ہے تو بزنس سے بھی سکون ملتا ہے. لوگوں سے بات چیت کیسے کرنا ہے تو بات چیت میں معاشرے کے اندر بھی سکون ملتا ہے. اس طریقے سے قرآن کی روشنی میں ہم زندگی جینا شروع کرتے ہیں. ہر فیلڈ کے اندر ہم قرآن کے مطابق فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں اور سکون و اطمینان ہم کو حاصل ہوتا ہے. ورنہ اللہ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا ڈال دوں گا. تو اب ہم زندگی کے ہر شعبے میں دیکھ لیں، جب نکاح کرنے جا رہے ہیں تو قرآن کی روشنی میں نہیں کر رہے، مطلب ایسی عورت سے نہیں کر رہے ہیں جو توحید پرست ہے. بچوں کی تربیت ہم ویسی نہیں کر رہے ہیں جیسے قرآن کرانا چاہتا ہے. والدین کے ساتھ ہم سلوک ویسا نہیں کر رہے جیسے قرآن کرانا چاہتا ہے. پڑوسی کے ساتھ نہیں کر رہے، بزنس ویسا نہیں کر رہے، لین دین ویسا نہیں کر رہے، معاشرات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ویسا نہیں ہو رہے. ہر جگہ ہم رسوا ہوتے ہیں، ہر جگہ ہم رسوا ہوتے ہیں اور پھر آخر میں جا کر کے زندگی تباہ اور برباد ہوتی ہے. یہ ہے زندگی کی حقیقت. بہرحال آپ دیکھیں آگے. بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے. انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں والے تھے، انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے. انبیاء کیونکہ یہودیوں میں بہت سارے انبیاء آئے، یہ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے، تو یہ انبیاء نبی کے مطابق فیصلہ کرنے والے تھے. اور کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ وَالرَّبَّانِيُّونَ، اور وہ لوگ جو اللہ والے، رب والے ہیں، وہ اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے والے. اور وَالْأَحْبَارُ، احبار کہتے ہیں علماء کو، اور علماء اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے والے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے ہیں. اس آیت کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہے ہم کو. پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں. دیکھیے، بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے. انبیاء جو اللہ کے اطاعت کرنے والے تھے، انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، مطلب جو نور آیا ہے، جو روشنی آئی ہے، جو ہدایت آئی ہے، اللہ کی وہ اطاعت کرنے والے تھے. کون؟ انبیاء. اس کے مطابق یہودیوں میں فیصلہ کرتے تھے. کتاب کے حساب سے فیصلہ ہوگا. اب آپ فیصلہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنا، روزہ، حج، زکات، زندگی کے ہر فیلڈ میں وہ فیصلہ اللہ کے کلام سے کرتے تھے. کیا صرف انبیاء کرتے تھے؟ کیا یہ صرف انبیاء کا کام ہے؟ نہیں، یہ انبیاء فیصلہ کرتے تھے. وَالرَّبَّانِيُّونَ، اور اللہ والے کرتے تھے فیصلہ. اور
علماء فیصلہ کرتے تھے اور علماء فیصلہ کرتے تھے اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگراں بنائے گئے ہیں. ہم کون ہیں یہ تین میں سے؟ انبیاء کا معاملہ تو ختم ہے. آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب بچے ہیں ربانیون، رب والے، ربانی اور دوسرے علماء. ربانی کو پہلے اللہ نے ذکر کیا، پھر علماء کو ذکر کیا. ہم سب کچھ ہیں. غور تو کریں کہ کیا ہم ربانی بھی ہیں؟ ہم سید ہیں، پٹھان ہیں، ہم حاجی ہیں، نمازی ہیں، ہم بڑی خاندان والے ہیں، ہم اچھی ذات والے ہیں، ہم شہرت والے ہیں، ہم بچے والے ہیں، ہم ڈگریاں والے ہیں، ہم جاب والے ہیں. کیا ہم رب والے بھی ہیں؟ اور ہماری اس کلاس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو رب والا بننا ہے. سب والے تو ہیں، ہم ساری چیزیں تو ہیں، لیکن کیا ہم رب والے بھی ہیں؟ اور رب والے کیسے ہوتے ہیں؟ رب والے یعنی رب والے یعنی رب کی توحید والے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہوگی. رب والے یعنی رب کے کلام والے. رب والے یا نبی کے فرمان والے. رب والے یعنی رب کے لیے ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. رب والے یہ ہے کہ ان صلاتی، اے اللہ میری نماز، و نسخی اور میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین. یہ رب والے. تو رب والوں کی بھی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور علماء کی بھی یہ پہچان ہوتی ہے. اور رب والا عالم بھی ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ لیں آپ. رب والا بننے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی تو علم ہے. علم کے بعد ہی دوسری بات شروع ہوتی ہے. اور علماء اور یہ سب نگراں بنائے گئے ہیں اس کلام کے. ہم نگراں ہیں، اور جب نگراں نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے اس دین کی، تو اللہ ہمارا محتاج بھی نہیں ہے، ہم برباد ضرور ہو جائیں گے. اللہ ہماری جگہ ایک ایسی قوم لے کر کے آئے گا جو ہمارے جیسے نہیں ہوگی. قرآن میں فرمایا اللہ نے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. بہرحال آگے دیکھتے ہیں. وہ اس پر گواہ تھے، مطلب وہ نگراں بھی تھے اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. یہودیوں کے لیے کہا جا رہا وہ علماء اور وہ ربانی اور وہ علماء اور انبیاء یہ نگراں بھی تھے اور اس پر گواہ بھی تھے. چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری اطاعت. اچھا، تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. کیوں یہ بات آئی یہاں پر؟ کیونکہ اللہ کے کلام کے حساب سے فیصلہ نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کہیں نہ کہیں دنیا کی ڈر ہے. فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں رشتہ داری ختم ہو جائے گی، نوکری ختم ہو جائے گی، گراہکی ختم ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے ڈرو. یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، میں جس کو جو چاہتا ہوں وہ عطا کرتا ہوں. تو اللہ فرماتا چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو. یہاں پہ تقوی کا لفظ ہے کہ اللہ کا تقوی رکھو، مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو. سبحان اللہ، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو. ارے یہ نوکری باقی رہ جائے گی. تو یہاں کہا گیا کہ صرف مجھ سے ڈرو، اور دوسری بات کہی گئی کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ مت بیچو. یہ آیتوں کو بیچنا ہے کہ اللہ کے حکم کو چھپا لیے، نوکری کو بچانے کے لیے، عزت کو بچانے کے لیے، شہرت کو بچانے کے لیے، نذرانوں کو بچانے کے لیے. اگر یہ دنیا ہم نے کما بھی لیے تو اللہ کہتا ہے یہ تھوڑی قیمت ہے. کتنے دن یوز کرو گے اس کو؟ 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال. پھر اس کے بعد قبر کی زندگی کتنی لمبی ہے؟ تو قبر کی زندگی کے سامنے یہ قیمت تھوڑی ہو گئی. پھر حشر کی زندگی تو 50,000 سال کا دن ہے، رات بھی نہیں، سونا بھی نہیں ہے وہاں. پھر اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی. تو یہ تھوڑی قیمت پر اللہ رب العزت کی ناراضگی کو مت خریدو. ایک طرف ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اور دوسری طرف یہ حقیر دنیا ہے. تو یہ دنیا کو اگر لے رہے ہو تو یہ واقعی تھوڑی قیمت تو ہوئی. اور جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کے مطابق فیصلہ نہیں دیتے وہی کافر ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نازل کیا اللہ نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
جو اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہے۔ آیت نمبر 44 سے ہم کو کیا سبق ملا کہ اگر ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہم ربانی ہیں، ہم رب والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اور اگر ہم اللہ والے ہیں تو ہم اس کتاب کے نگراں ہیں، اور نگراں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، اور اس پر گواہ بھی ہیں، ہماری گواہی بھی ہونا ہے، اور ہم اس کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچیں، اور اگر ہم نے اللہ کے کلام کو نظر انداز کیا دنیا کی شہرت، دولت وغیرہ وغیرہ کے لیے، اور قرآن کے مطابق ہم نے فیصلہ نہیں کیا، حدیث کے مطابق ہم نے فیصلہ نہیں کیا، کس چیز کا؟ زندگی کے ہر موڑ کا، ہر فیلڈ کا، تو اللہ کہتا ہے یہی کافر ہے، یہ اپنی منمانی زندگی جیتے ہیں، یہ اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے زانی کا فیصلہ بدل دیا تھا، سزا دے رہے تھے، 100 کوڑے مار رہے تھے، گدھے پہ الٹا بٹھا کر کے اور کالک پوت کر کے اور پورا بے عزت کر رہے تھے، سزا تو دے رہے تھے، لیکن کس کی سزا دے رہے تھے؟ بغیر شادی شدہ کی سزا دے رہے تھے، شادی شدہ کی سزا نہیں دے رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اتنے سخت لہجے میں بات کیا کہ ان کا کردار ایسا ہے، اور آخر میں جا کر کے کہہ دیا کہ یہ کافر ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ کے کلام، اصل میں اللہ کے کلام کے حساب سے فیصلے میں اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری عزت ہے، ہمارا سکون ہے، ہمارا اطمینان ہے۔ آیت نمبر 45 دیکھتے ہیں۔ اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے، یہ قصاص کا حکم ہے۔ کیا ہے قصاص؟ کہ جس نے کسی کو تکلیف پہنچائے تو اس کو اتنی تکلیف پہنچائی جائے، کسی نے ہاتھ توڑا تو ہاتھ توڑ دیے جائیں، جس نے جو کیا ہے اتنی تکلیف پہنچائی جائے، یہ قصاص ہے۔ ہاں اگر سامنے والا معاف کر دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ معاف کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن قصاص میں تمہاری حفاظت ہے، اس قسم کا اللہ نے لفظ استعمال کیا کہ اگر قصاص لوگے تو وہ کرائم ختم ہو جائے گا، کرائم کے بدلے اگر کرائم کا جواب تم اس سے دو گے اسی نقصان کے ساتھ تو پھر کرائم ختم ہوگا۔ دیکھتے ہیں آپ آیت۔ اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اور ناک کے بدلے ناک ہے، مطلب کسی نے کسی کی ناک توڑا ہے تو اس کی بھی ناک توڑی جائے گی، اور کان کے بدلے کان ہے، یعنی کسی نے کان کوئی نقصان پہنچایا تو اس کو بھی پہنچایا جائے گا، اور دانت کے بدلے دانت ہے، کسی نے دانت توڑے ہیں تو تم بھی اس کا دانت توڑ سکتے ہو، تم گورنمنٹ کو بول سکتے ہو کہ اس نے میرا دانت توڑا ہے، اب مجھے بدلہ چاہیے، اس کے بھی دانت توڑے جائیں، اور اگر سامنے والا معاف کر دیتا ہے، جس کے دانت ٹوٹے گئے ہیں اس کے گھر والے معاف کر دیتے ہیں تو پھر اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ اور تمام زخموں کا قصاص ہے، مطلب کوئی زخم اگر کسی نے لگایا ہے تو جب وہ زخم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اس کو قصاص دیا جائے گا، پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، لیکن معاف کا بھی پراودھان رکھا گیا ہے، اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ وہاں کہا تھا کافر ہے، اور یہاں کہا کہ وہ ظالم ہے جو اللہ کے کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ اصل میں مدینہ کے اندر کچھ قبائل بہت مشہور تھے، جیسے اوس، خزرج، تو یہ بنو قریظہ اگر کوئی کرائم کرتے تو برابر قصاص دلواتے تھے یہودی، بنو قریظہ اگر کرتے تو، اور بنو نذیر اگر کرتے تو ان کو قصاص نہیں دلایا جاتا۔ یہ اس طریقے کی ان کے اندر دھاندلی چلتی تھی، جیسے بڑا آدمی ہے تو اس کے لیے فیصلہ الگ، ہندوستان کا بادشاہ ہے تو فیصلے اس کے لیے بدل جائیں گے، علماء بک جائیں گے، کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے آگے پیچھے وہ گھومے گا، اب اس کی باتوں کو وہ جھوٹی حدیثیں لا کر کے اور زبردستی کی باتیں لا کر کے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ بڑا آدمی ہے، اسی کی جھوٹی ٹھیک کرنے میں اس کو فرصت نہیں۔ دین کو برباد ہونے کے لیے ایک یہ سب سے بڑی چیز رہی ہے، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں تھا۔
یہ دین بچا ہی علماء کے ذریعے سے ہے، یہاں تک پہنچا ہے. لیکن ایسے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے دین کا سودا کیا ہے، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت کے لیے، اور کچھ نہیں ملا. وہ تو مقدمہ میں لکھ چکا ہے اللہ رب العزت، جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا. یہ اتنی سختی سے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ سب بھی اب علم حاصل کر رہے ہیں، اور آپ سے بھی فتوے پوچھے جائیں گے، آپ سے بھی مسئلے پوچھے جائیں گے. یہ پہلی اسٹیپ میں آپ لوگوں نے قدم رکھ دیا ہے. تو اس بات کا خیال ہے کہ عزت چلی جائے، شہرت، دولت، ہر کچھ چلا جائے، لیکن انصاف ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. اور یہ شیطان دے گا اصل میں کہ تمہارا یہ ہو جائے گا. کچھ نہیں جانے والا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ مل کر کے رہے گا. تو ہمیں ہر حال میں انصاف کا ساتھ دینا ہے. یہاں پہ اللہ نے کہا کہ وہ ظالم ہے جس نے اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کیا. اور ایک اور آیت لکھ لیں آپ، سورہ مائدہ، سورہ نمبر 5، آیت نمبر 44 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے کے احکام کے مطابق، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دیں تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں. کون فتویٰ دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 44. قصاص کے تعلق سے جو یہ بات گئی کہ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، اور دانت کا بدلہ دانت ہے، اس تعلق سے ایک حدیث بہت، اس کے اندر اصل میں ایک اور بات ہے جس کے لیے میں اس حدیث کو نوٹ کیا ہوں. بخاری شریف حدیث نمبر 2703، مسلم شریف حدیث نمبر 1675. قصاص کے تعلق سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی نے کسی خاتون کے دانت توڑ دیے. اب جب دانت ٹوٹ گئے تو حضرت انس کے جو گھرانے والے تھے وہ اس قبیلے میں گئے اور کہا کہ ہماری خاتون نے آپ کی خاتون کے دانت توڑ دیے ہیں، آپ معاف کر دیجئے. لیکن وہ جو قبیلے والے تھے وہ معاف کرنے کو تیار نہیں، ہم معاف نہیں کریں گے، ہمیں تو قصاص چاہیے، ہمیں تو بدلہ چاہیے. اب بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے. اب جب رسول اللہ کے پاس پہنچے تو پورا کیس گیا کہ انہیں ان کے دانت توڑ دیے، اور یہ لوگ ان کے قبیلے میں گئے تھے اور ان کے قبیلے والوں نے معاف نہیں کیا، وہ خاتون نے معاف نہیں کیا، اور وہ خاتون کہتی ہے اب دانت کا بدلہ تو دانت چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے کتاب میں تو قصاص ہی ہے، مطلب بدلہ ہے، اگر وہ معاف نہیں کر رہی ہے تو دانت تو توڑے جائیں گے. حضرت انس کہتے ہیں، حضرت انس نے کہا اے اللہ کے رسول، اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس کہہ رہے ہیں، جو ایک بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں، ایک قیمتی روح ہے اللہ رب العزت کی. وہ کہتے ہیں اس نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول، اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. اس کے بعد اس عورت کے خاندان کے لوگ راضی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم معاف کرتے ہیں. اس بات کو سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ بندگان الہ، یعنی کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کچھ بندگان الہ ایسے بھی ہیں کہ وہ اگر اللہ تعالی کی ذات گرامی کی کو قسم دے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے. بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ اللہ کی قسم اٹھا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس قسم کا لاج رکھتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی قسم کو گرنے نہیں دیتا. جیسے کوئی قسم اٹھا لے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں یہاں پہ مسجد بنے گی، اللہ کی قسم میں یہ کام کو کروں گا، تو اللہ رب العزت اس کی قسم کو پوری کرتا ہے اگر وہ اللہ رب العزت کا خاص بندہ ہے، اللہ رب العزت کا مومن بندہ ہے، اللہ کا حدود کی پابندی کرنے والا ہے. تو اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 46. اور ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی. یہاں پہ ایک بہت قیمتی بات میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں. اور ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، سچائی بتانے والے تھے. اس آیت سے پتہ چلا کہ ایک کے بعد ایک رسولوں کو اللہ رب العزت بھیجتا ہے.
لوگوں کی رشد ہدایت کے لیے، لوگوں کے مارگدرشن کے لیے اللہ ایک کے بعد ایک رسولوں کو بھیجتا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ عقائد ہے، یہ مسائل ہے، یہ کانسیپٹ ہے اور یہ عمل ہے۔ اور انبیاء کے بعد ان کے صحیح طور پر فالوورز، جن کو ہم علماء اور درویش کہتے ہیں، وہ ہوا کرتے تھے۔ جب وہ علماء اور درویش بھی چلے جاتے تو اللہ رب العزت سے نبی پہنچا دیتا۔ مطلب دنیا کو اللہ رب العزت بغیر مارگدرشن کے خالی نہیں چھوڑتا۔ ایک بات یہ پتہ چلی۔ دوسری اور سب سے اہم بات یہ کہ ایک رسول کے بعد جب دوسرے رسول آئیں گے تو کیسے تصدیق کیا جائے گا، کیسے یقین کیا جائے گا کہ یہی اللہ کے رسول ہیں۔ ایک رسول چلے گئے، اب دوسرے نے کسی نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو دنیا کیسے ٹریس کرے گی کہ یہی اللہ کے رسول ہیں؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے زبردست ضابطے بنائے۔ کوئی جھوٹا آدمی ٹک نہیں سکتا، اور آپ دیکھیں گے کہ واقعی نہیں ٹک پایا ابھی تک۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 30 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ کو پتا ہے 2-4 کے نام؟ نہیں پتا۔ اللہ رب العزت ایسا ان کا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان پوری دنیا کے اندر ایک ایک کونے کے اندر لوگ جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو ایک ایک کونے میں لوگ جانتے ہیں، لیکن جھوٹے جتنے بیچ میں آئے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو پہچان کیسے پہچانیں گے ہم کہ پچھلے نبی یہ تھے اور یہی نبی ہیں؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو ضابطے بنایا ہے اس ضابطے کو سنیے اور نوٹ کریے۔ سب سے پہلا ضابطہ یہی کہ جو نبی آتے ہیں وہ پچھلے نبی کی تصدیق کرتے ہیں کہ میرے سے پہلے فلاں نبی تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے تصدیق کی کہ میرے سے پہلے عیسیٰ نبی تھے، تو یہ تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے اوپر جو کتاب آتی ہے وہ کتاب بھی تصدیق کرتی ہے کہ میرے سے پہلے کتاب توریت تھی۔ یہ کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، لیکن دوسرا اصول، پچھلا نبی جو جاتے ہیں وہ آنے والے نبی کی پیشن گوئی کر کے، بھوشوانی کر کے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ میرے بعد فلاں نبی آنے والا ہے، فلاں جگہ آنے والا ہے، فلاں نام ہوگا، فلاں نسب ہوگا، فلاں اس کا ڈیل ڈول ہوگا، ساری باتیں ایک ایک بات بتا دیتے تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا جو بنی اسرائیل تھے وہ بھی انتظار کر رہے تھے مسیحا کا کہ آنے والا ہے مسیحا ہمارا، مطلب موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ اس لیے تو فرعون نے کہا کہ وہ آخری کوئی ایک آنے والا ہے ان کا مسیحا جو ہماری سلطنت کو ختم کرے گا، اس لیے اس نے آرڈر دیا تھا کہ لڑکوں کو قتل کرو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑو۔ تو پچھلا نبی جو جاتے ہیں وہ آنے والے نبی کی بھوشوانی کر کے، پیشن گوئی کر کے اللہ کے حکم سے جاتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے جا چکے تھے کہ ان کی یہ پہچان ہوگی، ان کی ماں کا نام یہ ہوگا، فلاں فلاں بہت ساری نشانیاں نبی مکرم کی بتا دی۔ یہ 2 پہچان۔ تیسری پہچان نبی کی کہ وہ معجزہ لے کر کے آتے ہیں۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عاجز کر دے۔ جیسے ایک بہت بڑی چٹان ہے، اس کے اندر سے اونٹ نکال دیے، یہ جادو نہیں کر سکتا۔ جادو کس کو کہتے ہیں؟ جادو یعنی کوئی چیز کا دکھنا جو ہوتی نہیں ہے، کسی چیز کا دکھنا جو اصل میں ہوتی نہیں، جس کو آنکھوں کا دھوکہ بھی کہہ سکتے ہیں، نظر کا دھوکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے مردے کا زندہ کر دینا، کیا کوئی جادوگر کر سکتا ہے مردے کو زندہ؟ کوڑ کو ٹھیک کر دینا، اندھے کو ٹھیک کر دینا، کیا جادوگر کر سکتا ہے؟ لاٹھی سانپ تھی اور لاٹھی سے سانپ بن جانا، عصا سے سانپ بن جانا، تو یہ معجزے دکھانا۔ تیسری پہچان نبی کی، سب سے پہلی پہچان کہ وہ پچھلے نبی کو قبول کرتے ہیں، پچھلی کتاب کو قبول کرتے ہیں۔ دوسری پہچان کہ ان کی پیشن گوئی پچھلے نبی کر کے جا چکے ہوتے ہیں، مطلب پچھلی کتاب میں بھی ہوتا ہے، پچھلی نبی کی بات میں بھی ان کی بات میچ ہو جاتی ہے، یہ کڑی ہوتی ہے ایک دوسرے سے، کڑی جس کو بولتے ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہونا۔ پھر تیسرا وہ معجزہ دکھاتے ہیں جس کے ذریعے سے بندہ پہچان لیتا ہے کہ ہاں، جیسے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے کہ ہم جادو جانتے ہیں اور یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ رب العزت کے نبی ہے۔ چوتھا کہ وہ جو کتاب لاتے ہیں، جیسے توریت جو آئی تھی، توریت موسیٰ علیہ السلام نے لکھے نہیں تھے، توریت آسمان سے لکھی ہوئی آئی تھی۔ کس نے لکھا تھا اس کو؟ اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ پتہ ہے آپ کو اللہ رب العزت نے چند کام اپنے ہاتھ سے کیے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کی شکل اپنا اللہ نے ہاتھ سے بنائی ہے، اپنے ہاتھ سے، اور کیسے ہاتھ ہے اس کے وہ ہم نہیں جانتے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم ادراک سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے کہا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، میرے مثل کوئی نہیں۔
لیکن ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے شیطان تجھے کیا ہوا کہ تم نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اللہ کے ہاتھ. باقی سارے کام اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے کیا ہے. کن فیکون، جب وہ کہتا ہو تو ہو جاتی ہے. تو ہر کام اپنے آرڈر سے کیا. لیکن توریت کو ہاتھ سے لکھا اور تختیوں کی شکل میں نازل کیا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور اس کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی وہ خود اپنے آپ میں ایک چیلنج. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، میں نے اس کتاب کو نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. اور اس کے تعلق سے ہمیں بہت ساری باتیں پڑھ چکے ہیں. مطلب ایک لیٹر اللہ رب العزت دے کر کے انبیاء کو پہنچاتا ہے جس کے اوپر سیل ہوتی ہے اللہ کی مہر. اور وہ کیا مہر ہے؟ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، میں اس کی حفاظت کروں گا. کتاب. پھر اس کے بعد ان کو اگر کوئی مارنا چاہے، جان لیوا حملہ کرنا چاہے، تو کوئی ان کو مار نہیں پاتا ہے. ایسی چند خاص نشانیاں ہوتی تھی جس نشانیوں کو دیکھ کر کے لوگ پہچان جاتے تھے کہ ہاں یہی اللہ کے پچھلے نبی کے بعد یہی نبی بنے ہوئے. اور پھر اس کے بعد کچھ اور بھی نشانیاں ہوتی ہیں جیسے، اور پھر وہ ان کے فالوورز کے اندر بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے ہوتے، اپنی ذات کی طرف بلانے والے نہیں ہوتے، اپنے قبیلے کی طرف، اپنے فلانے کی طرف بلانے والے نہیں ہوتے، وہ اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں. دوسرا، وہ جب بلاتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا کوئی ریزن، کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا کہ مجھے عزت مل جائے گی، مجھے دولت مل جائے گی، مجھے نذرانے مل جائیں گے. وہ اس سب سے لیس ہوتے ہیں. ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ آپ ان کی عزت کریں یا بے عزتی کریں، اور وہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. یہ کچھ خاص نشانیاں ہیں جو جس کو دیکھ کر کے لوگ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کے نبی ہیں. آگے دیکھتے ہیں. اور ہم نے رسولوں کے بعد یہاں پہ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان کے بعد یعنی رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے. مطلب عیسیٰ علیہ السلام بھی پچھلی کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. پھر وہی بات ہے، تورات کے اندر بھی وہی بات کہی گئی. اب انجیل کے اندر کیا تھا؟ انجیل کے اندر بھی ہدایت تھی اور نور تھا. ہدایت وہی زندگی کا بدل جانا، اللہ کے مطابق جینے لگنا، عمل کی ہدایت جس کو ہم کہتے ہیں. اور دوسرا اس کے اندر روشنی تھی، صحیح اور غلط کی معرفت تھی، برہان تھا، فرقان تھا، حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی چیز تھی. اور وہ اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی. مطلب نبی بھی تصدیق کرتے تھے اور کتاب بھی تصدیق کرتی تھی کہ وہ تورات بھی مطلب یہ کڑی سے کڑی اس طریقے سے مل جاتی تھی. پرہیزگاروں کے لیے اب اس کے بعد دیکھیں کہ کتاب کی ایک خاص صفت بتا دی گئی کہ اس کے اندر نور ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے. اب وہ نور اور ہدایت کس کو مل پاتی ہے اس کو اللہ رب العزت یہاں بیان فرماتا ہے. پھر پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے. کس کے لیے؟ ہر کسی کے لیے. من التورات وہدی، ہدایت ہے، وموعظۃ، اور موعظہ ہے. موعظہ ایک ایسے واعظ کو کہتے ہیں، ایک ایسی اسپیچ کو کہتے ہیں جو دل کے اندر رکت پیدا کرتی ہے، دل کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ الا جبل اللہ رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال، کہ اگر اس کو ہم پہاڑ کے اوپر بھی نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ معاوضہ اللہ رب العزت کا ایسا واعظ کہ جو دل کے اندر رکت اور دل کی ویرانی کو ختم کر دیتا ہے، دل کے اندھکار کو ختم کر دیتا ہے. للمتقین، لیکن کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، جو تقوی اختیار کریں گے اسی کے لیے ہدایت ہے اور اسی کے لیے معاوضہ ہے، اسی کے لیے ہدایت ہے اور اسی کے لیے معاوضہ ہے. اللہ ہم سب کو ویسا بنائے. اور اہل انجیل کو چاہیے، یعنی انجیل والوں کو چاہیے، انجیل والوں کے لیے یہاں نصیحت ہو رہی ہے، اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی نافرمان ہے. یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا وہ فاسق کا ہے. عربی میں دیکھتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس کے پہلے کیا کہا تھا اللہ نے؟ کافر ہے، پھر کہا ظالم ہے، اور یہاں پہ کہا جو اللہ کے کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی فاسق ہیں.
تو فاسق بھی وہی ہے، ظالم بھی وہی ہے، اور منافق بھی وہی ہے، ظالم اور کافر بھی وہی ہے جو اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں اللہ کے کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ جو کام ہم کریں اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو ایک صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ رب العزت کے کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو خاص بندے؟ نبی مکرم نے فرمایا جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کے دوست اور اس کے خاص بندے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اپنا خاص بندہ بنا لے۔ 5 منٹ اور بچا ہوا ہے اور 2-3 آیتیں بچی ہوئی ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ 2 بات پتہ چلی، یہ کتاب حق کے ساتھ آئی ہے، یعنی ساری باتیں اللہ کی طرف سے اور حق ہے۔ 2 بات، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بات چل رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، پچھلی کتاب کی تصدیق کی، پچھلی کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ اب یہ نبی کریم آپ آئے ہیں، آپ کی تصدیق کرتے ہیں پچھلے نبی کی، اور آپ کی کتاب بھی پچھلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ ایک کڑی ہے جو ایک کے بعد ایک نبی کو جوڑتی ہے۔ یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی اور اس پر نگہبان ہے۔ چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ کریں۔ وہی بات چل رہی، توریت والوں کو بھی یہی کہا گیا، انجیل والے کو بھی یہی کہا گیا، اب قرآن کے لیے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کلام کو نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے مطابق تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں، ہر فیلڈ کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے، مسائل کے حل ہونے چاہیے۔ اسی کے مطابق تمہاری زندگی کی شب اور روز ہونا چاہیے، دن اور رات ہونا چاہیے۔ تو ہدایت کے مطابق فیصلہ کریں، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اسے نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ یہ امر چل رہا ہے، اس کے پہلے بھی امر تھا کہ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کریے، آرڈر ہے، اور ان کی خواہشات کے مطابق ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اکثریت تو غلط فیصلہ ہی چاہ رہی ہے، اور اس کے پیچھے ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ارے اتنے لوگ مل جائیں گے، ایک غلط بات کر دیں گے تو اتنی کلاس میں لوگ بڑھ جائیں گے، اگر یہ بات میں نے کہہ دیا تو ارے یہ تو برداشت نہیں ہو پائے گی، لوگ چلے جائیں گے، رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی، گراہکی ختم ہو جائے گی، نوکری چلے جائے گی، فلاح ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ نہیں، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ بنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ یہاں تک رک جائیں۔ یہاں تک اللہ نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے تم ہر کسی کے لیے ایک دستور بنایا تھا، یعنی مسائل نبیوں کے بعد ہر نبی کے تھوڑے تھوڑے الگ الگ رہے، عقائد نہیں رہے، مسائل رہے الگ الگ۔ آدم علیہ السلام کے لیے ہم نے کل پڑھا تھا کہ ان کے آپس میں بچوں میں نکاح ہو جایا کرتے تھے، ہمارے یہاں وہ شریعت نہیں ہے۔ ایسی وہ مسائل یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ وہ جو ہے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے تو شریعت بنا دی گئی تھی، اور اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے وہ شریعت بنا دی گئی تھی۔ تو اگر اللہ چاہتا، اللہ یہاں فرما رہا ہے اللہ چاہتا تو ایک جیسا ہی اصول نازل کر دیتا، مطلب کوئی حکم منسوخ نہیں ہوتا، ایک شریعت نازل ہو جاتی اور سارے نبی کے لیے وہی شریعت رہتی۔ تو بات تو بہت اچھی لگ رہی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے نا کہ ایک بار کتاب بن جاتی، آدم علیہ السلام سے دے دی جاتی اور وہی چلی جاتی، لیکن ایسا کیوں نہیں کر رہا اللہ؟ سنیے بات کتنی قیمتی بات ہے، ایک امت بنا دیتا، اور اگر دوسری بات یہ کہا کہ اللہ چاہتا تو ایک ہی امت بھی بنا دیتا، ایک ہی نبی پہ کام ختم کر دیتا، ایک نبی آ جاتا، ایک کتاب آ جاتی، بس ہمیشہ کے لیے ہو جاتی، حفاظت کر لیتا اللہ اس کی۔ جیسے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک حفاظت کرنے والا ہے، آدم علیہ السلام کو دے دیتا، حفاظت کر لیتا، پھر یہ بدل کیوں رہا ہے اللہ؟ اور دوسری بات، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا تو انسان کو بھی ایک جیسا بنا دیتا، روبوٹ بنا دیتا، جیسے کہ بندروں کو بنا دیا، جانوروں کو بنا دیا، فرشتوں کو بنا دیا، کہ جو اللہ چاہ رہا ہے بس اتنا ہی کر رہے ہیں، تو ہم کو بھی ایسی بنا دیتا۔ بھائی 2 قسم کی مشین بنی ہے نا، ایک روبوٹ بنی ہے اور ایک جس کو عمل کی آزادی ہے، تو ہم اور جنات ایسے ہیں جن کو عمل کی آزادی ہے، باقی جتنے بھی مخلوق ہے وہ سب روبوٹ کی طرح ہے، اللہ نے جو پلاننگ ڈال دی ہے دماغ میں بس اتنا ہی کر رہے ہیں۔
یہ کھانا ہے تو یہ کھا رہے ہیں، یہ پینا ہے تو یہ پی رہے ہیں، ایسا رہنا ہے، ایسا سونا ہے، ایسا سب ایسے کر رہے ہیں. تو ہمیں آزادی کیوں دے دیا اللہ نے؟ یہ سارے سوالوں کا جواب اللہ دیتا ہے یہاں پر. اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں ضرور ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے. اسی لیے ایسا کیا ہے کہ اس کتاب کے مطابق تمہیں آزمائے کہ کون اس کی اطاعت کرتا ہے. پہلے قبلہ اللہ رب العزت نے یروشلم میں رکھا تھا مسجد اقصی کی طرف، اب اللہ نے بدل دیا. اب یہ چاہتا ہے کہ اطاعت کون کرتا ہے نبی کی، کون اللہ کے کلام کی اطاعت کرتا ہے، اور کون اپنے پرانے رسم و رواج پر رہنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم باپ دادا کے طریقے پر رہیں گے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. ہر کچھ دن کے بعد ایک حدیث سامنے آتی ہے جو باپ دادا کے طریقے سے ٹکرا جاتی ہے، جو ہمارے نفس کے طریقے سے ٹکرا جاتی، جو ہمارے دوستوں کے طریقے سے ٹکرا جاتی. اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون چھوڑتا ہے اس بات کو، کون اللہ رب العزت کے کلام اور نبی کے فرمان کی طرف آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اصول بیان کرا. پھر سے آپ دیکھیں، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے. مطلب یہ کتاب کے بارے میں آزمانا چاہ رہا ہے اللہ رب العزت کہ کون اس کے مطابق عمل کرتا ہے. تو اللہ ہمیں تو اللہ ہمیں قرآن حدیث کے ذریعے آزماتا ہے کہ ہم اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں اور عمل کرتے ہیں یا نہیں. فیصلہ طلاق کا فیصلہ ہو، حلالے کا فیصلہ ہو، زنا کا فیصلہ ہو، چوری کا فیصلہ ہو، نماز روزہ حج زکات کا ہو، نکاح کا فیصلہ ہو، زندگی کے نکاح کرنا ہے تو عورت کا فیصلہ ہو، اولاد کی تربیت کرنا ہے تو ان کی تربیت میں اللہ کیا فیصلہ ہو، حقوق ادا کرنا ہے والدین کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، بیوی کا، اس میں اللہ کا فیصلہ. تو اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. چنانچہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یہ آرڈر اللہ کا. سبقت کرو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو نیکی میں. نیکی سے مراد اطاعت، کہ اللہ کا حکم آیا اور سب سے پہلے اس حکم کو میں بجا لاؤں گا، میں اس پر عمل کروں گا. صحابہ اکرام کے پاس جب حکم آتا تھا شراب حرام تو کوشش کرتے تھے کہ میں سب سے پہلے چھوڑ دوں. پردہ فرض، میں سب سے پہلے پردہ کر دوں. تو جو حکم آئے اس میں میرے سے آگے میرے شہر کے اندر کوئی نہیں ہونا چاہیے. میرے سے زیادہ دین کے بارے میں فکر کرنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے. میرے سے زیادہ دین کے لیے پلاننگ کرنے والا، دین کو اوپر بڑھانے کے لیے پلاننگ کرنے والا کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. میرے سے زیادہ دین کے لیے وقت نکالنے والا کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. میرے سے زیادہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا، قربانیاں پیش کرنے والا کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ میں کر تو اللہ کے لیے رہا ہوں. یہ بات بھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. مطلب یہ سب میں آگے رہوں گا اور ریاکاری بھی نہیں ہوگی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ہے کمال. اور اگر ریاکاری ہو گئی تو پھر اللہ کے لیے ہی نہیں وہ کام، پھر تو وہ لوگوں کے لیے. تو اللہ پھر سے دیکھا ہے، چنانچہ تم نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تو وہ نیکی بچے گی ہی نہیں جس کے اندر ریاکاری آ جائے گی. نیکی تو وہ ہوتی ہے جس کے اندر تین چیزیں ہوں: ایمان ہو، اخلاص ہو، نبی کا طریقہ ہو. اگر یہ تین چیزیں تو وہ نیکی ہے. اور اس نیکی میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کا حکم دے رہا ہے اللہ رب العزت. سبحان اللہ. دیکھیں قرآن کو جتنا غور کرتے ہیں اتنے اس کے اندر نکات نکلتے ہیں، اتنے اندر اس کے اندر جو ہے ہماری رشد ہدایت کے لیے مونگا اور موتی نکلتے ہیں. چنانچہ تم نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تم سب نے اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیوں سبقت کرو، کیوں ایک دوسرے سے آگے بڑھو؟ کیونکہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، کہیں اور نہیں جانے والے. تم ختم نہیں ہونے والے ہو. موت نہیں ہے، ٹرانسفر ہے، انتقال ہے، منتقل ہونا ہے. تم کو تمہارا خاتمہ نہیں ہے. تم سب اس لیے آگے بڑھو نیکی میں کیونکہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. دنیا میں جو بھی تم اختلاف کر رہے تھے ساری حقیقت تمہارے سامنے آ جانے والی ہے. آج کی کلاس کی آخری دو آیت. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کر دیں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے. اس کتاب کے مطابق آپ فیصلہ کر دیں پوری زندگی کا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں.
یہ وہ اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم کے ادھر ادھر نہ کر دیں جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے. یہ بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن آپ کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمان کو خطاب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو اصل دین سے پھیر دیں، کتاب و سنت سے اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر کے اور آپ کو مس کر دیں، اس کو مس گائڈ کر دیں. پھر سے دیکھیں، اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دے جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے. کون خبردار کر رہا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا ہتیسی، ہمارا سب سے بڑا شبھ چنتک، ہمارے سب سے بڑا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا محافظ، وہ اللہ ہمیں سچیت کر رہا ہے کہ خبردار رہو، کہیں کوئی شخص تمہیں سیدھے راہ سے ادھر ادھر نہ کر دے، اس قرآن سے تمہیں بہکا نہ دے. اب اس سے ہم کو یہ پتا چلا کہ جب بھی کسی عالم کی کوئی بات سنیں گے، کسی استاد سے کوئی بات سنیں گے، کسی کی اسپیچ ہم سنیں گے، فوراً ہم اس سے پوچھیں گے کہ حضرت بتائیے اس کی دلیل کیا ہے، یہ واقعی قرآن کے اندر ہے نہیں، حدیث کے اندر ہے یا نہیں. اگر ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ خبردار ہو جاؤ، چوکن نہ رہو، یہ آخرت کا مسئلہ ہے. یہ کپڑے اور سبزی خریدنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر غلط خرید لیے تو اگلے بار اچھی خرید لیں گے. یہ تو اگر غلط لے لیے آپ نے دین کو تو دنیا میں آنے کا دوبارہ موقع نہیں ملنے والا ہے. کچھ غلط لے کر کے اس دنیا سے چلے گئے، دنیا میں دوبارہ آنے کو نہیں ملے گا قبر سے. اور ہمیشہ حسرت یہی ہوگی، قبر والوں کی بھی حسرت ہوگی، حشر والوں کی بھی حسرت ہوگی، جہنم والوں کی بھی حسرت ہوگی، خواہش ہوگی کہ اللہ ایک بار پہنچا دے، ایک بار پہنچا دے. لیکن آ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں آ سکتے. اس لیے اللہ کہتا ہے، پھر سے آیت سنیں، اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے. تو ہماری نظر اللہ کے حکم پر ہونا، نبی مکرم کے حکم پر ہونا، کیونکہ نبی کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے. تو ہمیں کسی کے اوپر یقین نہیں کرنا ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعی اللہ، کیونکہ آخرت کا مسئلہ ہے. ذرا سا بھی اگر ہم کسی سے، دیکھیں انسان ہونے کے ناطے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، میرے سے بھی ہو سکتی، اور انسان ہونے کے ناطے وہ علم نہ پہنچا ہو یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ علم بہت بڑا سمندر ہے، اس مسئلے کا علم مجھ تک نہیں پہنچا ہو یہ بھی ممکن ہے. امام شافعی اکثر مسئلے میں یہ کہا کرتے تھے، لا ادری، میں نہیں جانتا. اتنے بڑے امام شافعی. کس دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام شافعی کیا چیز تھی، امام ابو حنیفہ کیا چیز تھی، امام مالک، امام حنبل کیا چیز تھے. اور یہ چاروں نے یہ کہہ کے گئے کہ ہماری بات جب کتاب و سنت سے ٹکرا جائے تو ہماری بات کو چھوڑ دینا. کیوں کہا؟ کیونکہ یہ سب جانتے تھے کہ علم بہت بڑا سمندر ہے، ہو سکتا ہے وہ علم ہم تک نہ پہنچا. تو انسان ہونے کے ناطے غلطی بھی ہو سکتی ہے، انسان ہونے کے ناطے بھول بھی ہو سکتی ہے، انسان ہونے کے ناطے وہ علم نہ پہنچاؤ یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری خطاؤں سے پاک تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھتے ہیں. پھر اگر وہ اس سے منہ موڑیں تو جان لیں کہ اللہ فقط یہی ارادہ ہے، اللہ کا فقط یہی ارادہ، مطلب اللہ کا صرف یہی ارادہ ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دے. اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، مطلب صحیح طور پر اللہ کے کلام پہ نہیں آئے، نبی کے فرمان پہ نہیں آئے، تو اللہ کا فقط یہی ارادہ ہے کہ وہ ارادہ ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دے. اللہ انہیں گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے، زبردستی سزا نہیں دے گا. اور بے شک ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں، اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں، کیا یہ غلط ہوں گے؟ 16 مقام پر میں نے غالباً پڑھا ہوں کہ جس میں اللہ رب العزت نے 16 جگہ قرآن میں یہ فرمایا ہے کم و بیش کہ اکثر گمراہ ہوتے ہیں، اکثر نافرمان ہوتے ہیں، اکثر فاسق ہوتے ہیں، اکثر اللہ رب العزت کے نافرمان ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اکثر ایسے ہوتے ہیں. آخری آیت، کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا فیصلہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ فیصلہ جو قرآن و حدیث کے آنے کے پہلے کیا جاتا تھا، مطلب قرآن و حدیث کی روشنی کے بغیر جو فیصلے کیے جاتے تھے وہ جاہلیت کے فیصلے. تو کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ مطلب نبی آ چکے، قرآن آ چکا، نور و برہان آ چکا،
اللہ رب العزت کی ہدایت آ چکی، اس کے بعد تم جہالت کا فیصلہ چاہتے ہو؟ اور جو کوئی، اب یہاں پہ سنیے مومن کی صفت کیا ہے، اور جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے، مطلب ایمان رکھتی ہے جو قوم، اس کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے مومن کی صفت کہ جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے یعنی ایمان رکھتی ہے، اس کے نزدیک یعنی اس کے قریب اور اس کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ کون اللہ اس سے اچھا فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو وہ اس طریقے سے کہا۔ ایک حدیث پر دیکھیں آپ اکثریت کے تعلق سے، آیت ہے سورہ یوسف آیت نمبر 103، سورہ یوسف آیت نمبر 103 اور سورہ انعام آیت نمبر 116، سورہ انعام آیت نمبر 116۔ اور بہت سے آدمی اگرچہ آپ کتنے ہی خواہشات کریں اور وہ ایمان لانے والے نہیں، بہت سے لوگ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایمان لانے والے نہیں، یعنی اکثریت ایمان نہیں لاتی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں، اور اکثر لوگ پھر یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اکثر لوگ جوز میں اعوذ باللہ من الشیطان، اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں، اگر آپ ان کا کہاں مان لیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ بہت سے لوگ اگر آپ نے ان کا کہنا مان لیے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ تو اکثریت جو ہوتی ہے یہ حجت نہیں ہوتی۔ لوگوں کے گمراہ ہونے کی 4 وجہ رہی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ کر کے کہتے ہیں کہ اکثر غلط ہوں گے کیا تو ہم اکثر کے ساتھ رہیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آئے تھے وہ کریں گے، ہمارے باپ دادا غلط ہیں کیا، اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء اور درویش جیسے یہودی اور نصرانی کہتے تھے کیا یہ غلط ہوں گے کیا، اور پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر کہ ہماری نفس جو کہہ رہی ہے ہم جو چاہ رہے ہیں ویسا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں پڑھے اس میں مزید غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس قرآن کے اوپر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔